بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ راخل رونے لگی۔ ہمارا کیا بنے گا جب مقامی لوگوں میں اس قتل و غارت کی خبر پھیلے گی تو وہ تو ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ مجھے تو رہ رہ کر یوسف کا خیال آتا ہے، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور تمہارے بیٹوں کی خوار نظریں ہر وقت میرا پیچھا کرتی رہتی ہیں، ہر جگہ مجھے گھورتی رہتی ہیں۔ ساری شام مجھے تو یہی ڈر لگا رہا کہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور آ کر میری گردن اڑا دے گا۔ اف میرے خدا! آخر میرے باپ نے کیا سوچ کر ہم دونوں بہنوں کو ایک ہی شخص سے بیاہ ڈالا؟ یہ سب لڑائی جھگڑے اسی بات کا نتیجہ ہیں، یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ حضرت یعقوب نے بڑے دکھ سے سر ہلایا۔ میں نے تو پہلے ہی تمہارے باپ سے صرف تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ میں کتنا چاہتا تھا، تمہیں اتنی محبت تھی مجھے تم سے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے جو 7 برس میں نے تمہارے باپ کی خدمت کی وہ چٹکی بجاتے میں گزر گئے۔ 7 سال کا طویل عرصہ یوں لگا جیسے ایک دن ہو، لیکن نتیجے میں تمہارا دھوکہ باز باپ تمہاری جگہ لیہ کو میرے خیمے میں چھوڑ گیا، اور شادی کی اس رات جب راز فاش ہوا تو کیا کیا بہانے تھے جو اس نے نہ بنائے۔ بیچاری لیہ! اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ حضرت یعقوب نے راخل کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں بیٹوں کے لیے بھی تو اچھا نمونہ نہ بن سکا، خدا انہیں راہ راست پر لائے۔ راخل کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے اپنے خاوند کے سامنے اقرار کرتے ہوئے کہا، یوسف کے بابا، اپنے باپ کا بت آج تک میرے پاس ہے، مجھے معاف کر دیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں اس خطرناک سفر پر روانہ ہوئی تھی تو زندہ خدا پر میرا ایمان اتنا پختہ نہ تھا، اس لیے میں نے اس بت کو ساتھ لے لیا تھا، لیکن اب خدا کی شفقت اور فضل اور اس پر تمہارے کامل ایمان کو دیکھ کر مجھے اس کی قدرت اور عظمت کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ یہ بت صرف پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، یقین مانو، اب میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ اسی اثنا میں حضرت یوسف کی چارپائی سے رونے کی آواز ابھری۔ حضرت یعقوب نے فوراً پلٹ کر انہیں دیکھا۔ بیٹا یوسف، کیا ہوا؟ راخل نے اپنے خاوند کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ ارے یہ تو ننھا ارام ہے، اسیروں کا چھوکرا۔ یوسف سے اس کی یہ قابل رحم حالت برداشت نہیں ہوتی، اس لیے رات کو اسے اپنی چارپائی پر اپنے ساتھ ہی سلا لیتا ہے۔ راخل نے تالی بجا کر ساتھ والے خیمے سے بلہا نامی لونڈی کو پکارا، جو پہلے ہی اس شور سے گھبرا کر جاگ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، لیکن جب اسے یہ علم ہوا کہ اسے صرف آرام کو سنبھالنے کے لیے بلایا گیا ہے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چونکہ آرام حضرت یوسف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس لیے دونوں لڑکے بلہا کے ساتھ دوسرے خیمے میں چلے گئے۔ ڈیرے میں غم کے سائے بجائے چھٹنے کے اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا یہ جلد ڈھلنے والے نہیں۔ ان اسیروں کے کرخت اور ناخوش چہرے اور ہولناک یادیں ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھیں، خطرے کی مسلسل یاد دلا رہی تھی جو کہ خیمہ بستی پر منڈلا رہا تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی خوب خبر لی، لیکن وہ بدخصلت سپوت سب کچھ سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ رات بھر ہی ان میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور خود اعتمادی سے یکسر محروم ہو چکے تھے۔ ایسے میں ظاہر ہے ان کی حتی المقدور یہی کوشش رہی کہ وہ اپنے باپ کی نظروں سے بچے رہیں۔ تاہم جو ہی ان کی نظر ناشتے کے موقع پر اچانک اپنے باپ پر پڑی، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کافی حد تک اپنے جذبات پر قابو پا چکے ہیں۔ باپ کے چہرے پر ابھی تک وہ عزم دکھائی دے رہا تھا جو اس صبح نظر آیا تھا جب وہ دریائے یبوک کے گھاٹ سے واپسی پر لنگڑاتے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت ہر طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ حضرت یعقوب کی خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی ہوئی ہے۔ جب ان کا سردار واپس لوٹا تھا تو ان کے کولہے کا جوڑ اترا ہوا تھا، لیکن ان کے چہرے سے شاہانہ جلال ٹپک
رہا تھا، ایک خاص راز ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہر امید بھری نظر حضرت یعقوب کے چہرے پر گڑی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو یقیناً ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب کے دل و دماغ میں اب تک ہلچل مچی ہوئی تھی، بھویں تنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے نہیں، ان کے جرم کی سنگینی کا احساس دلایا۔ ان کی سنجیدہ نگاہ اپنے بیٹوں پر جا کر رک گئی، جو شرم سے اپنی نگاہیں زمین میں گاڑے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سینے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ پوری قوت سے گرجے، ہم تو گئے گزرے ہیں، صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، چونکہ اس کے مقدس نام کی توہین ہوئی ہے۔ اس لیے ضم ہے کہ ہر شخص عاجزی اختیار کرے، اس کے حضور خود کو جھکا دے، یقیناً وہ ہم پر رحم کرے گا۔ بس تم سب توبہ کرو، خود کو پاک کرو، نئے کپڑے پہنو۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔